بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے فلسفہ شہادت۔ شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ محرم الحرام کا چاند دکھائی دیتے ہی دنیا کے اکثر حصوں میں شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے سب فرقے اپنے اپنے دستور کے مطابق اس غمگین یاد میں حصہ لیتے ہیں۔ کوئی مرثیہ خوانی کرتا ہے، کوئی ذکر شہادتیں سنتا و سناتا ہے، اور کوئی امام حسین رضی اللہ کے مصائب و تکالیف کا تصور کر کے آنسو بہاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت چیز کیا ہے؟ اسے کیوں اس قدر اہمیت حاصل ہے؟ شہادت کے لغوی معنی دراصل گواہی دینا، حاضر ہونا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ عام اصطلاح میں شہادت دراصل قربانی کو کہتے ہیں، جو مذہبی، سیاسی یا معاشرتی امور کی حمایت میں ظاہر ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے مذہب میں، اپنے ملک یا رسم و رواج کی حفاظت میں جان دے دے تو اسے شہید کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں، اس طرح شہادت میں بھی ایک خاص حکمت ہے، اس کا بھی ایک خاص فلسفہ ہے۔ اسلام نے ظاہر ہوتے ہی سب سے پہلے جو زبردست اور ولولہ انگیز روح اپنے پیروکاروں کے لیے پھونکی تھی، دراصل شہادت ہی کا عقیدہ تھا۔ اسلام کی ترقی اور عروج کا دراصل وہی زمانہ تھا جبکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنے وجود کو شہادت کی قربان گاہ میں فنا کر دینے کا متمنی اور طلبگار ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے میدانوں میں چند مسلمان نوجوانوں نے دشمنوں کے جرار لشکروں سے ایسا جان توڑ مقابلہ کیا کہ آج تک دنیا ان کے کارناموں سے حیران ہے۔ جائے افسوس کہ ہم پھولوں کو شہید کر کے گھر لے جاتے ہیں تو پتوں کا ڈونا بنا کر اس میں چھپا لیتے ہیں تاکہ سورج کی تپش سے وہ مرجھا نہ جائیں، مگر یزیدوں نے اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں پیاسے ہی شہید کر دیا، جلتی ہوئی دھوپ میں تپنے دیا، جن کی صورتیں گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نازک اور لطیف تھیں۔ ابتدائی زمانہ سے لے کر آج تک جن لوگوں نے اپنی اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کی ہیں، وہ اللہ کی محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے عزیز جانوں کے نثار کیا ہے، تو ان کے پیش نظر دراصل شہادت کا ہی یہی مفہوم تھا۔ امام حسین رضی اللہ اور ان کے ساتھی شہادت اس غرض کو سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انسانیت کے اس ممتاز درجے کے حصول کی خاطر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، نہایت دلیری، جواں مردی سے تا دم آخر حق کی حمایت پر اڑے رہے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو دیے، مگر آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے زبردست سبق دے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پیارے بندے حق کی حمایت میں یوں ہی قربان ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی معمولی چیز نہیں۔ جو شخص ذرا بھی انسانی درد رکھتا ہے، جس کے دل میں خدا کی محبت کا ذرا بھر بھی اثر موجود ہے، اس عبرتناک واقعہ کی یاد سے اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگتی ہیں، جسم کے رگو پے میں ریشے ریشے میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک بشر تھے۔ جوان بچوں کا سامنے کٹ جانا، ننھے بچوں کا بھوک اور پیاس سے بلکنا ایک بڑا امتحان تھا، جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں خاص خصوصیت پیدا کر دی۔ بھوک اور پیاس میں بہت سے آدمی شہید ہوتے ہیں، مگر جو کیفیت امام حسین اور رضی اللہ کے خاندان والوں کی وہ تھی، وہ کسی کو پیش نہیں آئی۔ پورے 3 شب و روز بھوکا پیاسا رہنا، گرمی کا موسم، پھر عراق کی گرمی، چاروں طرف سے دشمن کا محاصرہ، بچوں کی زبانیں مارے پیاس کے نکلی جاتی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھ رہے تھے۔
کیسا افسوسناک منظر ہے کہ سارا کنبہ آنکھوں سے سامنے کٹ گیا، سوائے ایک طفل بیمار کے کوئی باقی نہ رہا جس سے بقائے نسل کی امید ہو۔ اس پر بھی قول حق کی حمایت کرنا اور مرنے سے نہ ڈرنا ایک مخصوص اور امتیازی شہادت کا ثبوت ہے۔ اس سے زیادہ قابل حیرت بات یہ ہے کہ سر کٹتے کٹتے بھی نماز پڑھ لی اور ایک سجدہ تک کا ناغہ نہ کیا، تا دم آخر خدا کی یاد کو نہ چھوڑا۔ تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ جو عشق الہی اور رضائے الہی کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ شہادت کے بعد ایک نئی ابدی اور روحانی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا اور شہادت کے اس فلسفہ سے واقف تھے کہ جس سے انتہائی مشکلات اور مصائب کی صورت میں آپ کو تا دم آخر سچائی اور حق کی حمایت ثابت قدم رکھا، باطل کی جوان مردی اور بہادری سے مقابلہ کیا، اپنی جان پر کھیل گئے مگر ہمارے لیے قیمتی سبق چھوڑ گئے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو حق و باطل کا فرق بتا گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ پیدا کر اے غافل تجلی عین فطرت ہے، نگاہ پیدا کر اے غافل تجلی عین فطرت ہے، کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا، وما علینا الا البلاغ۔